اور قسم کھا لی، حضرت بزرگ نے قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا، کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ نمازیں کس کی ڈھونڈ اور کس کی رضا اور کس چیز کے پانے کے لیے ہیں، کس خوشی میں ادا کی جا رہی ہیں۔ زکریا صاحب تبلیغ جماعت کے لوگوں کو یہی نسخے بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسا کرو گے، تمہیں بھی وہ حسین لڑکی۔ تو یہ جو نماز تسبیح جو گن رہے ہیں نا، یہ وہی ہے، حسین لڑکی حسین لڑکی، سرد ریشمی لباس میں آئے، سرد ریشمی لباس میں آئے، یہی گنتے ہوں گے، یہی مقصد ہے، یہی بتلا رہے ہیں۔ اور سنیں ایک واقعہ اور لگے ہاتھوں دیکھیں۔ شیخ مظہر سعدی ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے ہیں۔ یہ عشق کا جو لفظ ہے نا، عشق یا شعر، عشق و شوق، یہ لفظ عشق میں ذرا آپ لوگوں کو بتلا دوں، یہ عشق جو ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ عشق کیا ہے؟ عشق جو ہے نا، یہ عشق اور ایک چیز ہے محبت، اس کے فلسفے۔ محبت یہ نہایت ہی پاک اور صاف اور بڑا ہی پیارا لفظ ہے، اور نہایت ہی تقدس لیا ہوا کلمہ لفظ ہے یہ محبت۔ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، نفسانی شہوت پرستی کی بو اس لفظ میں نہیں آتی ہے۔ محبت کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ آدمی کہتا ہے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، آدمی کہتا ہے میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، آدمی کہتا ہے میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں؟ ذرا کوئی کہہ کے دیکھ لے۔ میں سمجھتا ہوں جس کی بہن نہیں ہوگی نا، بھلے وہ اس کی بہن نہیں ہے لیکن وہ بھی جوتے مارے گا، مردود تجھے عشق کرنا تھا، تیری بہن ہی تھی، ہے کہ نہیں؟ عشق کا لفظ جو ہے اس کے اندر شہوت ہے، یہ بڑا بدنام لفظ ہے، برا لفظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن کریم اٹھا ڈالو اور حدیث کے پورے ذخیرے اٹھا ڈالو، اللہ وحدہ لا شریک نے اور نہ ہی اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال فرمایا ہے۔ کیوں؟ وہ تو جوامع الکلم دیے گئے تھے، پاک پروردگار ایسا لفظ نہیں کہتے استعمال، جہاں کہیں بھی دیکھیں وہیں آپ کو ملے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبنی فہو معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں جو میرے ساتھ عشق کرے، جو میرے ساتھ عشق کرے، جو میرے ساتھ عشق کرے، اللہ کے ساتھ عشق کرے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا عشق کے عشق یہ عشق چیز ہی کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عشق کر رہے ہیں اللہ کے عشق میں، نعوذ باللہ، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے عشق میں 60 برس تک روتے رہے۔ کتنے برس تک؟ 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا، رات کو خواب میں چلے، یہ خوابوں کی جنت ہے، اللہ بچائے ہمیں حقیقی جنت عطا فرمائے، خوابوں کی جنت سے اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیں آپ، خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں، اور وہاں چند نو عمر لڑکیاں، نو عمر یعنی نئی عمر کی لڑکیاں، نوخیز کلیاں، پھول نہیں، نوخیز نئی عمر کی لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، ابو بکر زریر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا۔ یہ بھی خواب ہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کہہ رہا میں اتفاق سے سو گیا تھا، دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ان میں ایک نہایت ہی بدصورت بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ بھئی خوبصورت کے ساتھ بدصورت کون ہے؟ ایک شعر پھر آ رہا ہے، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت، پہلوئے حور میں یہ لنگور کہاں سے ٹپک رہی ہے؟ پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت،
اور زاغ کی چونچ میں انگور، خدا کی قدرت. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگور کون سی ہے، یہ لڑکی کون سی بدصورت ہے. میں نے پوچھا اچھا، تو وہ کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں، تیری گزشتہ راتیں ہیں، اور یہ تیری آج کی رات ہے کہ آج تو سویا تھا، یہ اس کی رات. نعوذ باللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہنسنے کی بات بھی ہے اور بات بہت دور پہنچ رہی ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے؟ صحابہ کرام سوتے نہیں تھے؟ ان سے بھی بڑھ کر کے یہ بڑے بزرگ ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے تبلیغی جماعت کے لوگوں، تم جو سوتے ہو تمہاری راتیں بدصورت ہیں. لیکن ہمارے نبی نے سکھلایا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا ہے، ہاں ہمارے نبی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اور چند دعائیں پڑھ کے سوتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے. اس کی پوری رات ایسی ہے جیسے وہ قیام اللیل کر کے سویا ہو، رات کی نماز پڑھ کے سویا ہو. یعنی اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن ان صوفیوں کا سونا وہ بھیانک بدصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے. اسی لیے شیطان انہیں اس طرح کی شکل و صورت دکھاتا ہے اور انہیں دنیا کے اندر ہی ان کی زندگی، ان کی نیند اور ان کی چین کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. انہیں مجنون، پاگل، وہ شیطان کی فطرت ہے. اللہ اور اس کے رسول شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم نہیں ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کی ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے کہا، ان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی. بہرحال چھوڑیں، واقعہ ہے. انہوں نے شکایت کی کہ میرے شوہر میرے شوہر جو ہے رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں کچھ کہتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، ہے نا. رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر روزے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی بلاؤ ان کو بلایا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بھائی ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں، نماز پڑھتی ہوں میں. اس عورت نے کہا میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو مارتے ہیں، جب دیکھو مارتے ہیں. میں نماز پڑھتی ہوں مجھے نماز پہ مارتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے روزے پہ مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس صحابی کو بلاؤ، بھائی کیوں اپنی بیوی کو مارتا ہے؟ وہ آئے، حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کیوں بھائی اپنی بیوی کو کیوں مارتے ہو؟ نماز پڑھتی ہے تو اور روزہ رکھتی ہے تو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کبھی نہیں مارتا ہوں. کہنے لگے یہ تو تمہارے منہ پہ کہہ رہی ہیں. ہاں اب وہ معاملہ سمجھ گئے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں، مزدور آدمی ہوں، تھکا مادہ آتا ہوں گھر پہ. اب جب میں گھر پہ آتا ہوں اور میری بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ ضروریات ہیں، اور رات کو میں جب سوتا ہوں تو یہ اللہ کی بندی جو ہے مصلی بچھا کے نمازیں پڑھتی ہے. اب میری ضرورت پوری کرے تو کون کرے، میں کہاں جاؤں؟ تو میں بلاتا ہوں تو یہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے میں اس کو مارتا ہوں نماز مت پڑھ. میں نے اس کو کبھی فرض نماز کے اوپر نہیں مارا ہے، یہ نوافل جو ادا کرتی ہے ہمارا حق چھوڑ کے میں اس کے اوپر اس کو پیٹتا ہوں. اور دن میں بھی کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے اور جب میں اس کو بلاتا ہوں کہتی میں روزے سے میں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، میرا روزہ ہے، تب مارتا ہوں. یا میں کہاں جاؤں، مجھے ضرورت ہے، مجھے خواہش ہے اپنی بیوی سے، میں کہاں جاؤں، اس لیے میں مارتا ہوں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا دیکھو آئندہ نفلی روزے رکھنے ہوں یا نفلی نمازیں پڑھنی ہوں اپنے شوہر سے اجازت لے کے رکھو. اگر تم نفلی روزے رکھی بھی ہو اور تمہارا شوہر تم بلائے تو تم اپنے روزے توڑ کے اس کی طلب کو پوری کرو. نماز پڑھ رہی ہو نفلی، تمہارا شوہر بلائے، نماز چھوڑ کے آ کے شوہر سے ملو. تم سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رات بھر میں سوؤں گا ہی نہیں. اور وہ 3 صحابہ کا واقعہ، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات بھر سوؤں گا ہی نہیں، اب تو میں نمازیں پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، اور میں دنیا کے کام بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے. ایسے لوگ اللہ کے نبی میں سے نہیں ہیں جو راتوں کو دنوں کو بھی سوتے نہیں. آپ کی تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے، ان حقوق کو ادا کرو. یہ ہے اصل سنت اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، نہیں مجھ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو. میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا ہوں بھی، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی روزہ رکھتا ہوں. ماں عائشہ کیا فرماتی ہیں
آپ جب کبھی روزے رکھتے تو رکھتے ہی رہتے. ہم سمجھتے اب افطاری نہیں کریں گے, اب توڑیں گے نہیں, اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تو ایسا لگتا کہ کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت رہبان کی ہے, یہ یہودیوں کی ہے, یہ طریقے برہمنوں کے ہے. ننگے پنگے نکل گئے, چڈیاں پہن کے لنگوٹے, ناپاک لنگوٹی لپیٹے, آدھی پورا سب نظر آتا ہے, صرف پتلی 2 انگل کی چپی لگی ہوئی ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, شترتون لگا ہوا ٹیپ, باقی سب ننگا ہے. یہ ان کے ہیں, نہ دنیا نہ دین نہ کچھ اللہ کی تلاش میں, اللہ کی. یہ ایشور کی بھکتی نہیں, یہ ایشور اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے رہبانیت کی, اس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے وہ نہیں بتلائے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے صوفیوں بزرگوں کے طریقے بتا رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو کہ چلو مسلمانوں کے سامنے, تبلیغی ہی جماعت والے نہیں بلکہ یہ تو پورے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں, مسلمانوں ایسے لاہے عمل سے توبہ کرو اور ایسی چیزوں سے دور رہو. آئیے دیکھیں, اور یہ کہہ رہے ہیں, ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ ہی نہ کھل سکی. میں نے خواب میں دیکھا, پھر ہی خواب ہے, یہ دیکھیں خواب ہی خواب ہے, خواب میں دیکھا ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی. اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی. اس نے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں 3 شعر لکھے ہوئے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا. یہ لفظ بالا خانہ جو ہے نا, بڑا بدنام لفظ ہے یہ بالا خانہ. ہاں لیکن زکریا صاحب اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ دیوبند کی ادبیت ہے, یہ بھی سمجھو. بالا خانہ ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے امیر عمرا بالا خانوں پہ جاتے ہیں. بھائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے بالا خانے کن کے ہوتے ہیں؟ لکھنؤ کی بھٹیاروں سے پوچھیں, چکلے جس کو کہتے ہیں وہ بالا خانے کہلاتے ہیں. یہ وہی بالا خانہ کہہ رہے ہیں, بالا خانے. جنت کے نعوذ باللہ ایسا لفظ ان کو نہیں ملا, جنت کے محل نہیں ملے, یہ جنت کے بالا خانے استعمال کر رہے ہیں. غافل ہو گیا جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے, موت بھی غرض. اس طرح سے کہنے لگے کہ اپنی نیند سے اٹھ. اس نے کہا اپنی نیند سے اٹھ, سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہتر ہے. کہتے ہیں اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی ہے اور یہ اشعار یاد آتے ہیں تو نیند بالکل اڑ جاتی. یعنی اس لڑکی کے وہ اشعار سن کے وہ نہ نیند نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ خود ہی آئے نہ بھیجے پتیاں والا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا. ہاں تو یہ بزرگوں کے واقعات ہیں جس میں اس طرح کی دعوت دی گئی ہے. آئیے لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. یہی زکریا صاحب ہیں, لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ لعنت بھیجے جھوٹوں کے اوپر. لکھتے ہیں ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 64. صفحہ نمبر 64 لکھتے ہیں کہ ایک سید, تبلیغی نصاب فضائل نماز صفحہ نمبر 64. کبھی بولو ربانی اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے, نعوذ باللہ. ہمیں ایسی ادب کی باتیں نہیں بول سکتے بھائی, ہے نا. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے. کہاں لکھا ہے کچھ پتہ لتا نہیں ہے, نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. لکھا ہے, کہیں لکھا ہوگا کہ 12 دن تک, 12, غور سے سنو اور میرے تبلیغی بھائیو ذرا تم بھی آزماؤ. یہ سارے 5-6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو 20 لاکھ کے اجتماع کرتے ہو اور خواہ مخواہ لوگوں کے ٹینک پانی استعمال کرتے ہو, بدبو پھیلاتے ہو, پیخانے بنواتے ہو, ہاں سب کچھ وہاں پہ خواہ مخواہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور یہ تبلیغی جماعت کی مدد کرنے والی جو گورنمنٹیں ہیں, چاہے برٹش گورنمنٹ ہو یا انڈیا یا پاکستان, دنیا کی گورنمنٹیں ان کی مدد کرتی ہے نا. یہ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ دیتا, اللہ تو دیتا ہی ہے, بہرحال سب قوموں میں سب کی روزیاں اللہ دیتا ہے, لیکن یہ باقاعدہ ایجنٹ ہیں جناب علی, نے حکومتیں پیسے دیتی ہیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اندر کی بات ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو جناب علی یہ خامخواہ پیخانے حمامات بنا کر کے بدبو پھیلاتے ہیں. جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہوا وہاں پتہ چلا کہ سراد ہی سراد ہو گئی. خامخواہ یہ فارمولہ اپناؤ جو زکریا صاحب بتا رہے ہیں. سارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں اپناؤ, یہ نصیحت ہے, اور اللہ نہ کرے تمہیں کبھی توفیق ہو یہ فارمولہ اپنانے کی. ہم تمہاری برائی نہیں چاہتے, ہم تمہاری صحت اور تندرستی چاہتے ہیں, جسمانی صحت بھی چاہتے ہیں, تندرستی, اور تمہارے ایمان کی بھی اصلاح چاہتے ہیں. وما توفیق الا باللہ. ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک, کتنے دن تک؟ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں, ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں, اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. نہ جانے کس نے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی تھی سید صاحب کے لیے.
کہ سوئے نہیں. کئی کئی دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی تھی. 12 دن تک ساری نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کریں. یہ کون تھا؟ یہ سید لکھ کر کے آل رسول کی طرف نسبت کی گئی ہے تاکہ جو لوگ آل رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اس بات کے اندر شک بھی نہ کریں. ہو سکتا بھائی آل رسول ہیں,